بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک نالج کے پیارے ویور، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے، لہذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ اور آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستوں، آپ کو بتاتے چلیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق اماں حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے شریعت قوانین ہمارے آج کے شریعت قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کے لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے دوستوں، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اکریمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گئی تو وہی شخص اکریمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ پیارے دوستوں، قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ ایک شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کی کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین محترم، پھر اسی واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت ہی پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کرنا شروع کیا۔ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھودنا شروع کی، تو جس کوے کو اس نے مارا تھا اس نے اس زمین کے اندر ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ اس نے بھی پھر اسی طرح کیا
اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں میں بس گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مذموم رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیش علیہ السلام کی بشارت ملی۔ حضرت شیش علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی تربیت پر بچپن ہی سے خاصی توجہ دی اور حضرت شیش علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیش علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو اپنے بعد مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کو بھی اس جماعت سے دور رکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے تو انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیش علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان کے پاس شیطان ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا، اور پھر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا، طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مزامیر اور گانے بازی کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا، اور ان کو ایسی آوازیں سنائیں ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھیں۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور وہ جو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم اوڑھا لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ پیارے دوستوں، حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے بازوں اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان کے اندر ایک شخص کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن کے جس دن قابیل اور ان کی آل و اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی، وہ شخص وہاں پر پہنچا اور اس نے وہاں جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ پیارے دوستوں، اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی، ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت نہیں تھیں، جبکہ قابیل کی آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے، جبکہ ان کی لڑکیاں اور عورتیں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ جوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے، اور ہجرت کرتے کرتے قابیل کی اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس کے اندر زنا کاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین محترم، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی بہت زیادہ فتنہ و فساد مچاتے تھے اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیش علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذائیں دیتے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایات سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ پیارے دوستوں، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے
تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہی ہو گئی تھی کہ جب قابیل اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ وہ اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل و اولاد پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب کر لیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔